جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبریں، اس پر تبصرہ، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ وائرل تصویریں، اس پر تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ راجستھان میں ایک مرتبہ پھر 4 خواتین نے ایک بابا، نقلی بابا پر ہراسمنٹ کا جو الزام لگایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور کس طرح اس وقت جو ہے فرانسیسی مسلمانوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ لیٹسٹ پہنچ رہے ہیں ان کے گھروں پہ اور مسجدوں میں۔ آرمینیا ایک بار پھر پوری طرح سے بمباری کر رہا ہے مسلمانوں پر، اس کی بھی کچھ تصاویر آئی ہیں۔ بہار میں اس وقت بوت کیپچر کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی، بہت سارے لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ نوادہ سے آ رہی خبر ہے، اور 3 سالہ لڑکے کی سالگرہ کے موقع پر کس طرح اپنی ہاتھوں سے گولی چلنے سے ہلاک ہو جاتا ہے، اور NIA نے کس طرح سے اس وقت ایک مرتبہ پھر گریٹر کشمیر کے ایک اخبار پر چھاپہ ماری کارروائی کرنے کی وجہ سے کس طرح تنقید ہو رہی ہے، وہ بھی اور بہت ساری چیزیں ناظرین، وہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری کیا کارروائی چل رہی ہے حیدرآباد میں، تصویریں آ رہی ہیں، بہت ساری تصویریں آئی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے پورے دکھا نہیں پائیں گے، لیکن یہ کچھ تصاویر دیکھ لیجئے آپ کے اطمینان کے لیے۔ ہم لوگ الگ الگ علاقے میں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے ہم لوگ جو نچلے سطح پر گھر رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے ان کی اتنے سامان چلے گئے کہ ان کے پاس نہ بستر رہی اور نہ ہی کھانے پکانے کے لیے، راشن دے رہے تو پکانے کے سامان نہیں۔ تو ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا دینا بھی لازمی تھا، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ راشن کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی پکانے والے برتن جو کچن میں کام آتے ہیں، جس میں الگ الگ طرح کی گلاسز ہیں اور پھر کوٹرے، الگ الگ کٹورے، جو بھی سامان استعمال میں آتے ہیں، وہ چیزوں کی بھی ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے بہت سارے پریشان حال لوگ ہیں، ابھی 2-3 دن اور ہمارا کام یہاں پر جاری رہے گا، جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ بہرکیف ظاہر سی بات ہے کہ پورا شہر اگر تالاب میں بدل جائے اور پانی ابھی بھی 8 دن کے بعد بھی بستیوں میں کھڑا رہے اور لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے اور حکومت کے کارندے بھی بڑی سست روی سے کام کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہوں گے۔ ان کے لیے جو ہے روزمرہ کی سامان زندگی جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں، وہ بھی چیزیں نہ ہو تو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بہرکیف اس طرح کی آفتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو خود کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے ایسے کون سے گناہ سرزد ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حالات سے دوچار کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میرا اور آپ کا تعلق ہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوسٹ مین کا کام کریں، آپ جو تعاون دیتے ہیں ہم اس کو مستحقین تک پوری امانتداری کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین یہ کچھ تصویریں ہیں، بہت ساری تصویریں ہیں۔ بہرکیف کبھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ ہماری پوری کارروائی مکمل ہو جائے تو پھر جو ہے تمام علاقوں میں جہاں جہاں کام ہوا، جو ویڈیوز آئے، اس کی سب کی ایک خاص ویڈیو بنا کر کے آخر میں شائع کریں گے۔ ہمارے آفیشیل اس میں سوچ رکھا ہے، ابھی فی الحال آپ یہ دیکھ لیں۔ اور ابھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی امداد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ابھی بھی 3 دن تک راستے ہموار ہیں، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے 12 ربیع الاول سے سیدھی بات فاؤنڈیشن ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے بیان کردہ اعلان کے مطابق حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی کی دعاؤں کے ساتھ پیغام رحمت والی تحریک کو عام کرنے اور منظم بنانے کے لیے آج دفتر سیدھی بات میں دوسری اہم نشست کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں اہم ترین امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور منظم انداز میں اس تحریک کو شہر بنگلورو میں عام کرنے کے لیے 5 ٹیموں کی تشکیل دی گئی ہے۔ اس موقع پر جن شہر کے مشہور سرکل میں مٹھائی اور سیرت کی کتابیں بٹیں گی، اس میں ننجپا سرکل، جامع مسجد، بنگلور سرکل، شیواجی نگر بس اڈہ، ٹاؤن ہال اور فریزر ٹاؤن اور دیگر مشہور علاقے ہیں، جبکہ جے نگر پولیس تھانہ، بھارتی نگر پولیس تھانہ، ہیگڑے نگر پولیس تھانہ، فریزر ٹاؤن پولیس تھانے کے علاوہ ڈی جے ہلڈی، وینکٹیش
ویnkٹیش پورم KG ہلڈی اور دیگر پولیس تھانوں میں بھی جو ہے یہ کتابیں، سیرت کی کتابیں اور مٹھائی پہنچانے کا یہاں پہ فیصلہ لیا گیا ہے اور اس کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مٹھوں کے پجاری ہیں، ان سے بھی اگر آسانی سے ملاقات ہو سکتی ہے اور ان کا ٹائم مل سکتا ہے تو ان سے بھی ملاقات ہونے کی بات طے ہوئی ہے۔ اجلاس میں شریک کئی علماء کرام نے الگ الگ علاقوں میں اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی یقین دہانی کی۔ جناب یس شفیع صاحب بھی، جن کو JDS شفیع صاحب کہا جاتا ہے، وہ بھی اس نشست میں شرکت کرتے ہوئے کئی ذمہ داریوں کو نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ بروز جمعہ 10 بجے افتتاحی نشست منعقد ہوگی سیدھی بات کے دفتر میں، جس میں معزز علماء کرام شریک ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کی دعائیہ کلمات کے ساتھ اس تحریک کا آغاز ہوگا، جبکہ مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا مصطفیٰ رفاعی ندوی صاحب دامت برکاتہم، جناب راہد فداحی صاحب اور مولانا مقصود عمران رشادی صاحب بھی شرکت کریں گے، اور بھی علماء کرام کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، ان لوگوں کی بھی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔ جو احباب بآسانی نشست میں شرکت کر سکتے ہیں، بالخصوص فریزر ٹاؤن کے آس پاس جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ ضرور بضرور دفتر سیدھی بات واقع فریزر ٹاؤن بنگلورو میں تشریف لائیں اور یہاں پہ اس مجلس میں جو دعائیہ نشست ہوگی اس میں شرکت کریں۔ بہرکیف ناظرین، یہ نشست دعائیہ کلمات کے ساتھ بہت سارے اہم ترین فیصلوں کے ساتھ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں آخر میں ان تمام علماء کرام کا اور دیگر جو احباب شریک ہوئے ہماری اس نشست میں اور اس اجلاس کو، اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے اپنے آراء و مشورے بھی دیے اور منظم بنایا، اس کو میں ان تمام لوگوں کے خدمت میں تہ دل سے مشکور بھی ہوں کہ ہر وقت جو ہے آپ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے دعوت دینے پر آپ شریک بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ انداز میں مشورے دے کر کے ہر پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر میں راجستھان سے جو آ رہی ہے وہ رکھتا ہوں۔ 4 خواتین نے ایک شکایت درج کی ہے ایک بابا کے خلاف جو جعلی ہے، جو نقلی ہے، اس نے جو ہے سیکشول ہراسمنٹ کی، جو بندی نامی ایک گاؤں ہے وہاں کی خواتین نے الزام لگایا اور کہا ہے کہ مسائل حل کرنے کے نام پر یہ بابا ان کے پاس ڈونیشن بھی وصولتا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے غلط حرکتیں کرتا تھا۔ اس کہتے ہوئے اس کیس کو اس وقت درج کیا گیا ہے۔ ویسے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں اس طرح کے بابا ہمیشہ بدنام ہوتے ہیں اور الگ الگ قسم کی جو ان پر الزامات لگتے ہی رہتے ہیں۔ ایک اور بابا کا نام اس میں شامل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات ابھی نہ آئی نہیں ہے، ابھی تازہ خبر یہ پہنچی ہے، شاید پوری تفصیلات کل تک پہنچ جائیں۔ دوسری خبر ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسلام اور مسلم دشمنی اور توہین رسالت پر یورپی رہنماؤں کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ یہاں اس ممالک میں کینسر کی طرح یہ بیماری پھیل رہی ہے اور یہ بیماری انہیں لے ڈوبے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہمارے لیے باعث فخر ہے، یہ کہتے ہوئے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک مرتبہ پھر یورپین ممالک اور بالخصوص فرانس کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اردوغان جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام مسلمان دشمنی میں یورپ پوری طرح سے جو ہے اس وقت سر فہرست آ چکا ہے اور کینسر کی طرح پھیل رہی بیماری ان تمام لوگوں کو لے ڈوبے گی۔ انہوں نے اس بات کی بھی وارننگ دی کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آگے جا کر کی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرانس میں انتہا پسندوں کی جانب سے مساجد اور مسلمانوں کو دھمکی آمیز نوٹسز بھی مل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کے رہیں گے، مسلمانوں سے سیمویل کی موت کا بدلہ لیا جائے گا، یہ کہتے ہوئے الگ الگ قسم کے پوسٹرز اور نوٹسز چسپاں کیے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور فرانس میں مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ ترکی اور فرانس کے مختلف اخبارات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دھمکی آمیز خطوط میں خواتین کے حجاب اور اسکارف سے متعلق توہین آمیز جملے اور تصاویر بھی بھیجی گئی ہیں اور الگ الگ طرح سے دھمکیاں دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین تمام معاملات کے درمیان فرانسیسی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں تو پتہ ہے کتنا کا نقصان ہوگا فرانس کو 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا اگر تمام خلیجی اور عرب ممالک اور مسلم ممالک مل کر کے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ فرانس ہر سال 100 ارب ڈالر کی مصنوعات مسلم ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر تمام مسلمان ملک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو فرانس کی معیشت کو ایک سال میں 100 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے وہاں کے خود اس کے تاجر حضرات جو ہے فرانس کے میکرون پر دباؤ بنا سکتے ہیں کہ ان کی یہ غلطی کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری تفصیلات دی گئی ہیں کہ کون سی کنٹری کو یہاں کی کتنی مصنوعات اور کس کس وقت میں پہنچتی ہے اور کون سے کنٹریز ہے، ساری تفصیلات یہ چارٹ میں پیش کی گئی ہیں۔ وہی چیزیں میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین ادھر آذربائیجان سے خبر آ رہی ہے کہ آرمینیا
کہ حملے کی وجہ سے 4 معصوم شہری اس وقت جو ہے شہید ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کے اور معصوم شہریوں پر حملہ کرنے کا یہ سلسلہ آرمینیا کی ظالم فوج لگاتار جاری رکھی ہوئی ہے، اور جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود وہ بمباری سے باز نہیں آ رہا ہے، اور یہ تصویریں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معصوم شہریوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھا رہی ہے آرمینیا کی فوج۔ آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں بہار کی۔ بہار کے میں آج الیکشن اور انتخابات ہو رہے تھے، ہم نے صبح کے حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور شام کے حالات بیان یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ایک پولنگ بوتھ پر ووٹنگ کے دوران بی جے پی کا ایک ایجنٹ وہ دل کا دورہ پڑنے سے وہ ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کے بعد خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک بوتھ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی اور دونوں پارٹیوں کے کارکنان کے درمیان میں جھڑپ کی وجہ سے کئی کارکنان جو ہے زخمی ہو چکے۔ اس کے علاوہ ناظرین بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت بدھ کے روز 71 اسمبلی حلقوں میں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ووٹنگ کا عمل انجام پایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 1066 امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو چکی ہے۔ اچھی بات یہ رہی کہ چھوٹے موٹے واقعات کو چھوڑ دیا جائے تو کہیں سے کوئی بڑے ناخوشگوار واقعے کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ البتہ بھوجپور میں بوتھ کیپچرنگ کی کوشش ہوئی، جس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ بھوجپور میں شاہپور اسمبلی حلقے کے سہجولی گاؤں میں بوتھ کیپچرنگ کو لے کر 2 امیدواروں کے حامیوں میں خونی تصادم دیکھنے کو ملا۔ ہندی نیوز ویب سائٹ دینک بھاسکر میں شائع اگر خبر پر ہم لوگ بھروسہ کریں تو اس کے مطابق اس واقعے میں 6 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آر جے ڈی رکن اسمبلی سروج یادو پر آرا کے بوتھ نمبر 115 پر حملہ ہوا ہے اور وہ بھاگ کر کے جان بچائی ہے، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے 2 اہم ترین واقعات کو چھوڑ کر کے کہیں سے کوئی بڑی خبر نہیں آئی کہ کہیں مڑ بھیڑ ہوئی ہو اور کہیں پر اس طرح کا جانی نقصان ہوا ہو۔ بہرکیف ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں کہ کبھی کبھی برتھ ڈے مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن سے منگل 27 اکتوبر کو ملنے والی رپورٹوں میں پولیس کے ایک بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک بچے کے برتھ ڈے کے موقع پر ایک گولی چل گئی، جو حادثاتی طور پر جو ہے بچہ انتقال کر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ جی ہاں، امریکی ریاست ٹیکساس میں 3 سالہ لڑکا اپنے سالگرہ کے دن اپنے ہی ہاتھوں حادثاتی طور پر گولی چلنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ اسے ایک لوڈڈ پستول سالگرہ کی پارٹی کے دوران گھر میں کھیلتے ہوئے مل گیا تھا، اور اس لوڈڈ پستول کو ہاتھ میں لے کر کے چلائی تو وہ جو ہے اس طرح ہلاک ہو گیا۔ اسانیہ ہفتہ 24 اکتوبر کو ہیوسٹن سے 40 کلومیٹر شمالی مشرق کی طرف واقع ایک چھوٹے شہر پورٹر میں پیش آیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملے جب سامنے آتے ہیں تو ایسے حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برتھ ڈے کے دن ہی ایک لوڈڈ پستول کے ہاتھ میں ملنے سے کس طرح بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹا۔ ایسے حالات میں اپنے بچوں کی نگرانی بہت ضروری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کھلونے کے طور پر وہ کون سے اپنے ہاتھ میں چیز کو تھامے اور جو ہے وہ ان کے لیے جانی نقصان کا سبب بنے۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بی جے پی حکومت یا مرکزی حکومت کس طرح سے جو ہے کشمیر کے مختلف اخبارات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج جو خبر آ رہی ہے وہ جو ہے یہاں کے ایک روزنامہ جسے گریٹر کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے دفتر پر چھاپے مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی طرف سے معروف حقوق انسانی کارکن خرم پرویز اور روزنامہ گریٹر کشمیر کے دفتر پر چھاپوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ این آئی اے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالتو ایجنسی بن کر اختلاف رائے رکھنے والوں کو ڈرا رہی ہے اور دھمکا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کی طرف سے آزادی اظہار و اختلاف رائے کا گلا دبانے کی ایک اور مثال ہے۔ موصوفہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حقوق انسانی کا کارکن خرم پرویز اور گریٹر کشمیر کے دفتر پر این آئی اے کے چھاپے حکومت ہند کی طرف سے پوری طرح سے اظہار و اختلاف رائے کا گلا دبانے کی ایک تازہ ترین مثال ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ این آئی اے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالتو ایجنسی بن کر ان لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے جو بی جے پی کے ہاں میں ہاں نہیں ملا تھے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ایسے وقت میں جب جموں کشمیر میں زمین اور دیگر وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، حکومت ہند میڈیا سے شوگر اور یوگا پر اداریاں لکھوانا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے سب کچھ ٹھیک کے نعرے کے تحت سچائی سب سے زیادہ نشانہ بنی ہوئی ہے۔ جو صحافی گودی میڈیا کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گریٹر کشمیر کے دفتر پر جو حملے ہوئے اور جس طرح کی چھاپہ ماری ہوئی این آئی اے کی جانب سے ان کا انہوں نے کھل کر کے اس وقت مذمت کی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک اخبار کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہاں اخبار کو جو ہے دوسری جانب منتقل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور
بغیر کسی ہدایت دیے، بغیر کسی نوٹس کے اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی یہاں کی حکومت کی جانب سے۔ ادھر ناظرین مظفر نگر سے خبر آ رہی ہے کہ 55 سالہ خاتون کو کچھ لوگوں نے صرف اس لیے مار دیا کہ وہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی چھیڑخانی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جو لوگ چھیڑخانی کر رہے تھے ان سے کہا تھا کہ باز آ جاویں۔ یہ منصور پور پولیس تھانہ جو کہ مظفر نگر میں آتا ہے، وہاں ایک گاؤں ہے نارا، وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ بچوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی وجہ سے 55 سالہ ماں جب اس سے انکار کرتی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس ماں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے اس وقت مظفر نگر کا، یہ حالت ہے یو پی بہار میں جہاں پر جرائم اس انداز میں پھیلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بلکہ ناظرین یہ مختصر خبر تھی اور کچھ خبریں ضروری تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کچھ دیر میں ڈیلی ویڈیو نیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت